بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کے سامنے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، اور ابو بکر کو ابو بکر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے پہلے ایک عورت سے نکاح کیا۔ وہ عورت بیوہ تھی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، تو اس سے پچھلے خاوند سے ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا بکر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس عورت سے نکاح کیا، اس عورت کا نام تھا ام بکر، بکر کی ماں۔ پچھلے خاوند سے ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا بکر۔ جب انہوں نے اس سے نکاح کیا تو یہ بن گئے ابو بکر۔ تو ابو بکر کو ابو بکر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے ایک نکاح کیا اور اس سے ایک بیٹا تھا بکر، تو یہ بن گئے ابو بکر۔ یہ عتیق اور صدیق یہ آپ کا لقب ہے، اصل نام جو ہے آپ کا وہ عبداللہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال تھی، تو اس وقت سے سیدنا صدیق اکبر کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یاری تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوستی تھی، اور وہ چلتی رہی۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تاج نبوت پہنایا تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر کی عمر مبارک جو تھی وہ 38 سال تھی، 38 سال۔ پھر اس کے بعد یہ تعلق چلتا رہا اور یہ تعلق ایسا قائم ہوا کہ آج بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روضہ اقدس میں مدفون ہے۔ ایک مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے، سیدنا ابو بکر بھی بیٹھے تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، سیدنا عثمان غنی بھی بیٹھے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ بھی بیٹھے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، یہ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور مجھے خوشبو پسند ہے، اور مجھے منکوحہ عورتیں پسند ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عاشق بھی وہاں بیٹھے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، یہ کہ آپ کا چہرہ ہو اور صدیق اکبر آپ کے چہرے کا دیدار کرتے رہیں، اور دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی ہو آپ کے نکاح میں ہو، اور تیسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میرا مال ہو اور آپ اپنی مرضی سے اس کو خرچ کرتے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کی ان تینوں باتوں کو پسند فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر سفر میں بھی حضور کے ساتھ، حضر میں بھی حضور کے ساتھ، ہر جگہ پر سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ کافروں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کیا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے صدیق اکبر کا پتہ لگاؤ کہ جہاں صدیق اکبر ہوں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے رفاقت ان کو عطا فرمائی کہ سیدنا صدیق اکبر نے غار ثور میں 3 دن اور 3 رات مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کیا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب غار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر پہلے گئے، غار کی صفائی کی، وہاں پر جا کے غار کی صفائی کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور اپنی گود میں سلا لیا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کی گود میں ایسے ہوئے تھے جیسے رحل پر قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مزے سے دیدار کیا، اور سیدنا صدیق اکبر کو جب موذی نے ڈنگ مارا اور ایڑی میں تکلیف ہوئی اور آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ گرا، یہ آنسوں کا قطرہ کوئی غم کی وجہ سے نہیں تھا، کوئی دکھ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک انسان کی فطرت ہے، ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تھوڑا سا اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اس اثر کی وجہ سے جو آنسوں کا قطرہ نکلا، وہ آنسوں کا قطرہ اتنا قیمتی تھا، وہ کسی پتھر پر بھی گر سکتا تھا، وہ پہاڑ پر بھی گر سکتا تھا، لیکن وہ آنسوں کا قطرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس پہ گرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی،
سیدنا صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھا، بتاؤ وہ کتنا خوش قسمت، وہ کتنا بڑا بابرکت لمحہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی رعنائی سے، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے سیدنا صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھا تو گویا یوں سمجھو جو حضور کو دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جسے حضور پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھیں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کی بیٹی جن کی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آرام فرما رہے ہیں روضہ اقدس میں، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے، اور اللہ کو صدیق اکبر کی تینوں ادائیں اتنی پسند آئیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا مال تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے خرچ کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اعلان فرمایا کہ چندہ اکٹھا کرنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنے ابا کو دیکھا، میرے ابا دیواروں پر ہاتھ مار رہے تھے، میں نے پوچھا ابا کیا کر رہے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈال کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر کا دل چاہتا ہے کہ صدیق اکبر کے گھر میں کوئی سوئی بھی باقی نہ رہے، وہ بھی کسی مجاہد کے کپڑے سینے میں کام آ جائے گی۔ تو دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کے صحابہ کی شان اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔